الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے آج اسلامی سال کا دوسرا دن ہے اور یہ ہم سب کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور اپنے اندر بڑے پیغامات لیے ہوئے ہے، اور کچھ ایسے اسباق یہ مہینہ، یہ تاریخ ہم کو دیتی ہے جن کو اگر ہم مضبوطی سے تھام لیں تو شاید وہ ہماری زندگیوں میں ایک بڑا انقلاب پیدا کر سکے۔ یہ تاریخ صرف ایک تاریخ نہیں ہے بلکہ ایک سبق ہے جو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو، اپنے ماننے والوں کو دینا چاہتے ہیں، جس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ایک باقاعدہ ایک مضمون چھیڑا ہے اور اس کو مفصل انداز میں بیان کیا ہے، جس کی ہم نے آپ حضرات کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ ہم سے پہلے حضرت مولانا نور عالم صاحب نے متن کے اعتبار سے ساری تفصیل آپ حضرات کے سامنے رکھ دی ہے، اور بندے ناچیز ایک خادم کی حیثیت سے اس کی چھوٹے چھوٹے جملوں کی تشریح کرتے ہوئے چلتا رہے گا۔ میرے بھائیوں، دنیاوی اعتبار سے آج جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، جس ماحول میں ہم اور آپ دن اور رات گزار رہے ہیں، اس ماحول میں شمسی تاریخ کی بڑی اہمیت ہے۔ جب دسمبر کا مہینہ ختم ہو رہا ہوتا ہے اور جنوری کی پہلی تاریخ آنے والی ہوتی ہے تو کس طریقے کے پروگرام ہوتے ہیں اور کیا تیاریاں ہوتی ہیں اور کس طریقے سے رنگ برنگی تقریبات کا انعقاد ہوتا ہے، یہ ہم سب سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ آج کل ماڈرن دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم لوگ بڑے اچھے اعتبار سے ہم جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ہیپی نیو ایئر کو منایا جاتا ہے، کس طریقے سے ہم اپنے اسٹیٹس پر، اپنے سوشل پروفائل میں اپنے دوستوں کو کس طریقے سے مبارکبادیاں دیتے ہیں، کتنے کیک ہمارے گھروں میں کاٹے جاتے ہیں، یہ ہم سب سے چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اسکولوں میں بچے تو دور، پیرنٹس کی جو میٹنگیں ہوتی ہیں اور ان کو جو بلایا جاتا ہے، انوائٹ کیا جاتا ہے، اور ان کو تحفے تحائف اور پریزنٹیشن اور بہت ساری چیزیں ہیپی نیو ایئر کے حیثیت سے جو کچھ دکھایا اور بتایا جاتا ہے، یہ ہم سب سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہ دنیاوی اعتبار سے ہے، لیکن اسلام جس کردار کو بتاتا ہے اور اس طریقے کے حالات میں اور اس طریقے کی خوشیوں کے موقع پر اسلام جس کردار کی تلقین کرتا ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اسلامی نظام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی خوشی ملتی ہے، اگر آپ کو کسی اعتبار سے کوئی اچھی چیز ملی ہے، یا آپ کو کسی اعتبار سے کوئی تکلیف ہوئی ہے، تو وہاں پر اسلام نے اس کو خوشی منانے اور تکلیف کو ظاہر کرنے کا جو معیار بتایا ہے وہ بالکل الگ ہے۔
اسلام نے کہا ہے کہ کسی بھی قسم سے ہو، کسی اعتبار سے ہو، کسی سال کی آمد ہو یا مہینے کی یا ہفتے کی، دن کی، رات کی یا کسی لمحے کی اگر آمد ہے تو اس کو کس اعتبار سے منانا ہے، اسلام نے اس کا طریقہ متعین کیا ہے۔ اسلامی کردار یہ بتاتا ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ سکھاتا ہے کہ اگر ہم نے کچھ لمحے گزارے ہیں اور ہماری زندگیوں میں ایک سال گزرا، ایک مہینہ گزرا، ایک ہفتہ گزرا یا ایک دن یا ایک لمحہ گزرا ہے، تو وہ یہ دکھاتا ہے کہ آپ اپنی ماضی کے گود میں جا کر جھانکیں اور یہ اندازہ لگائیں کہ ہم نے اپنی پچھلی زندگی نیکیوں میں گزاری ہے یا گناہوں میں گزاری ہے۔ اگر ہم نے ان لمحات میں کچھ اچھے کام کیے ہیں، کچھ نیک کام ہم نے کیے ہیں، کچھ لوگوں کو ہم نے خوش کیا ہے، اگر ہم نے غریبوں کی مدد کی ہے یا بیواؤں کی ہم نے شادی کروائی ہے یا وہ لوگ جو پریشان حال ہیں ان کی کسی بھی قسم سے امداد کی ہے، یا اسلام نے جو صدقات کے، خیرات کے، اچھے کاموں کے، اولو الخیر کے جو کام ذکر کیے ہیں ان میں سے کسی بھی اعتبار سے حصہ لیا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ہم اس پر مزید ڈٹے رہنے کا ایک عزم اور حوصلہ اپنے اندر پیدا کریں اور ایک اچھی نیت کے ساتھ ایک دوبارہ شروعات کا ارادہ رکھیں جس میں اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر کر ہمارے اعمال میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اپنی زندگیوں میں نافرمانیاں کی ہیں، ہم نے اللہ کی ناشکری کی ہے، ہم نے اللہ کے نبی کو ناراض کیا ہے، ہم نے اللہ کے نبی کی سنتوں کو ہم نے دھتکارا ہے، اپنے پاؤں سے کچلا ہے، لوگوں کے حقوں کو ہم نے چھینا ہے، ہم نے ان کے حق کو مارا ہے، تو یہ جو سال گزرا اور جو سال آنے والا ہے وہ ہمیں ایک پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنے ان اعمال پر اللہ سے توبہ اور استغفار کریں، ہم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو گرائیں، سجدے میں اپنی ناک کو رگڑیں اور اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہوئے یہ ہم ارادہ کریں کہ ہم اپنی اگلی زندگی اس کے بالکل برعکس گزاریں گے، ہم اپنی اگلی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لائیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو بجا لائیں گے، ہم اپنی زندگیوں میں وہ کردار لائیں گے جس کردار سے اللہ راضی ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی راضی ہوتے ہیں۔ اگر اس اعتبار سے اس تصور کو لے کر ہم اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں تو بہت اچھا ہے، اور اگر ہم اس تصور سے ہٹ کر کوئی زندگی گزارتے ہیں تو وہ ایک اچھے اور سچے اور پکے مسلمان کی علامت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کے چاند کے تعلق سے ہم سب کو ایک بات بتلائی اور ایک دعا اللہ کے نبی نے کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اجعلہ لنا ہلال خیر و برکہ۔ جب محرم کا چاند آتا ہے نا، ہم سب مبارکباد دیتے ہیں، نیا سال مبارک ہو، فلاں ہجری آپ کو مبارک ہو۔ وہاں پر ایک دعا یہ بھی ہے کہ اللہم اجعلہ لنا ہلال خیر و برکہ۔ چاند دیکھ کر ہم فیصلہ کرتے ہیں نا، نئے سال کی مبارکباد ہم تو چاند دیکھ کر دیتے ہیں، وہاں پر یہ تلقین کی گئی ہے ہم اللہ تعالیٰ سے اس وقت یہ دعا کریں کہ اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ بنائیے۔ قربان جائیے ایسے ایمان پر، ایسے مذہب پر، ایسے دین پر جو اس سال کے افتتاح میں سال کے پہلا چاند دیکھتے ہی ہمیں یہ تلقین کر رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کر لیں کہ اے اللہ بس ہماری زندگی میں خیر بھی لائیے اور برکت بھی لائیے۔ بتائیے کتنی بڑی دعا ہے اور کتنا چھوٹا جملہ ہے۔ بازاروں میں نکلیں، لوگوں سے ملیں، دوستوں سے ملیں، 2-4 منٹ بیٹھ کر باتیں کریں، ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ آج لوگ کتنے پریشان ہیں۔ لوگوں کی بلڈنگوں پہ مت جائیے، ان کی فیکٹریوں پہ، ان کے کاروبار پہ، ان کے پہناوے پہ ہم لوگوں کو نہیں جانا ہے۔ 10 منٹ بیٹھ کر بات کریے بس،
زیادہ وقت نہیں، 10 منٹ آپ بات کریے کسی سے، وہ 10 منٹ کے اندر اپنی ساری حقیقت کو کھول کر ہمارے سامنے رکھ دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہہ رکھی ہے کہ قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، یعنی انسان کی یہ عادت ہے کہ جب اس کو شر پہنچتا ہے تو جزا فضا کرنے لگتا ہے، اور اگر خیر پہنچتی ہے تو منع کرنے لگتا ہے کہ ہم اللہ نے کیا کیا، یہ تو سب ہماری محنت کا کمایا ہوا۔ تو جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے وہ 10 منٹ میں آپ کو ساری حقیقت بتا دے گا۔ لیکن یہاں پر کمی یہ ہے کہ ہم نے کبھی اللہ تعالیٰ سے 2 منٹ کے لیے ہاتھ اٹھا کر خیر مانگی ہی نہیں، کبھی یہ کہا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دیجئے جو خیر ہو ہمارے لیے، کبھی یہ کہا ہی نہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ ہمیں برکت دیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کہہ رکھا ہے بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، خیر تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ہم 50 کہتے رہیں کہ ہمارے لیے فلاں رشتہ ٹھیک ہے، وہ ہمارے اعتبار سے بہت اچھا ہے، ہم سب ایک ہی معاشرے میں رہتے ہیں، سمجھانے کے لیے کچھ مثالیں میں دے دیتا ہوں، اس کو برا مت مانیے گا۔ آج کل کے نوجوان ایک فیصلہ کر دیتے ہیں کہ ہمارے لیے فلاں لڑکی اچھی ہے، مان لیجئے، سپوز کر لیجئے، اور وہ اس کے فضائل گنائے گا کہ اس کے اندر یہ خاصیتیں ہیں، یہ اچھی عادتیں ہیں، عالمہ بھی ہے، علامہ بھی ہے، قرآن بھی پڑھتی ہے، تفسیر بھی کرتی ہے، اس کو اندر ساری چیزیں ہیں، لیکن خیر کی بات اس نے نہیں کہی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے بس یہی کہہ رہا اللہ تعالیٰ ہم کو کسی طرح وہ مل جائے، چاہے وہ ہمارے لیے آفت ہی کیوں نہ ہو، وہ مل جائے بس۔ اگر ہم یہ دعا کریں اس کے برخلاف کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ میرے حق میں خیر ہے تو آپ مجھے دیجئے، اور اگر یہ میرے حق میں خیر نہیں ہے تو اس کو اتنی دور بھگا دیجئے جتنا میں سوچ بھی نہیں سکوں، تب اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز عطا کریں گے جس سے ہمیں سکون ملے گا، جس سے ہمیں اطمینان ملے گا، جسے ہمیں اللہ تعالیٰ کے شکر بجا لانے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مزہ ملے گا، ہمارے لیے ایک اسپیس ہوگا کہ ہم اللہ اور اللہ کے نبی کے درمیان اپنے تعلقات کو برابر کر سکیں۔ جب ہم نے خیر ہی نہیں مانگی، بس خوبصورتی مانگی تھی تو خوبصورتی مل گئی، اور خوبصورتی کتنے دن کی وہ سب جانتے ہیں، مزے کتنے دن کے وہ سب کو معلوم ہے، تو خیر تو نہیں مانگی تھی۔ تو خلاصہ یہ ہے، بات اس بات پر چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ تلقین کی ہے کہ جب ہم چاند کو دیکھیں تو ہم یہ دعا کریں اللہم اجعلہ لنا ہلال خیر و برکہ، اے اللہ ہمارے اس چاند کے دیکھنے کو اور اس مہینے کی شروعات کو خیر اور برکت کا ذریعہ بنائیے۔ اگر اللہ تعالیٰ خیر دے دے ہمیں اور برکت دے دے اس میں، تب پھر ہماری زندگیوں کا کیا پوچھنا، خیر بھی ہمارے پاس، ہمارے تو 5 انگلی گھی میں چلی گئی۔ تو یہ ہمیں مانگنا چاہیے، یہ اسلامی تصور ہے جو ہمیں تلقین کرتا ہے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ آج ہم سب اس اسلامی تصور سے کوسوں دور ہیں۔ آج ہمارے اندر وہ باتیں بتلائی جا رہی ہیں جو اسلامی تصور کے بالکل برخلاف ہیں۔ ہم کسی کو برا نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم خود کو تو کہہ سکتے ہیں نا۔ لوگوں نے شمسی تاریخ بنائی، بہت اچھا بنائی، لوگوں نے شمسی تاریخ بنائی اور اس کو انہوں نے اپلائی بھی کر دیا، انہوں نے اس کو امپوز بھی کر دیا ہمارے اوپر یہ لازم کر دیا کہ آپ جو ہے اس تاریخ کو لکھیے، آپ اسی تاریخ کے اعتبار سے اپنے کام کریے، سارے لین دین، سارے معاملات، ساری شادی بیاہ، سب کچھ آپ اسی تاریخ کے اعتبار سے کریے۔ لیکن کیا ہم نے اپنی تاریخ کو بچایا؟ کیا ہم نے اپنی تاریخ کو بچانے کی کوشش کی؟ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے بچوں کو دیکھیں، ہمارے جو بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، آج ہم اپنے بچوں سے کہیں کہ بیٹا 12 مہینے کے نام گناؤ، تو جنوری فروری ایک سانس میں وہ آنکھ بند کر کے سنا دے گا۔ لیکن اگر ہم اسی جگہ اپنی اولاد سے یہ کہیں کہ بیٹے اسلامی مہینوں کے نام بتاؤ، تو گنا پائیں گے؟ بتائیے سچے دل سے،
گنا پائیں گے؟ لے کے بیٹھ جائیے آپ پورے تمبور میں جا کے گھومیے، میرا دعویٰ ہے کوئی گھر ایسا نہیں ملے گا جس کے بچے گنا پائیں، الا یہ کہ اللہ نے اگر کسی کو چن رکھا ہے تو وہ اس سے الگ ہے۔ بچے تو بہت دور کی بات ہے، اگر ہم بچوں کے والدین سے پوچھ لیں یا بچوں کے جو بڑے ہیں دادا پردادا، ان سے اگر ہم یہ پوچھ لیں کہ دادا ذرا اسلامی مہینوں کے نام گنا دیجئے، آپ نہیں گنا پائیں گے، کیونکہ ماحول جو ہمارے اندر ڈالا گیا ہے، جو انجیکٹ کیا گیا ہے، انجیکشن کے ذریعے جس ماحول کو ہمارے بدن میں گھسایا گیا ہے، ہمارے دماغوں میں ڈالا گیا ہے، وہ اتنی آسانی سے نکلنے والا نہیں ہے۔ اس کے لیے وہی ایمانی جذبہ، وہی ایمانی قوت، وہی ایمانی طاقت چاہیے اور حوصلہ چاہیے جو ہمارے پچھلوں میں، ہمارے بزرگوں میں تھا، تب جا کر یہ بات پیدا ہوگی۔ آج معاملات شمسی تاریخ سے ہو رہے ہیں، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، ہم اپنے سارے معاملات اپنے شمسی تاریخ کے اعتبار سے ہی کریں، اپنے لین دین سارے اسی اعتبار سے کریں، اپنے جو پیسے کا لین دین ہے ہم اسی اعتبار سے کریں، کیونکہ وہ ہماری مجبوری ہے۔ لیکن قباحت اس بات میں ہے کہ ہم اپنی اصلی تاریخ کو بھول جائیں، ہم اپنی اولاد کو اصلی تاریخ کا پس منظر بھی نہ بتائیں، ہم یہ بھی نہ بتائیں ان کو کہ بیٹے ہماری بھی کوئی تاریخ ہوتی ہے، ہماری بھی ایک تاریخ ہے، ہمارا بھی 12 مہینے ہیں، ان کے بھی کچھ نام ہیں، ان کی بھی کچھ فضیلتیں ہیں، ان مہینوں میں یہ مہینے اس اہمیت کے حامل ہیں اور اتنے مہینے ان اہمیتوں کے حامل ہیں، یہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو بتائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو کہانی سنائیں، کہانیوں کے اعتبار سے سنائیں، واقعات کے اعتبار سے سنائیں۔ جو ہمارے ذمہ داران، جو مسلم ذمہ داران ہیں، جو اداروں کو چلاتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اپنے جنرل نالج ہی میں صحیح وہ ایک نظام کو داخل کریں جس میں وہ اسلامی اعتبار سے کچھ باتوں کو ایسی اوپرے انداز میں بتا دیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ مکمل تفصیل ہی بتائیں، جہاں پر یہ بات آئے کہ اس مہینے 12 ہیں، 12 مہینے ہیں اور ان کے یہ نام ہیں، وہیں پر یہ بھی بتا دیا جائے کہ 12 مہینے اسلامی اعتبار سے ان کے یہ نام ہیں، اس اعتبار سے ان کی ذہنیت بنے گی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں اپنی تاریخ کو بھی پہچاننا ہے، اور وہ تاریخ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک تحریر آئی جس تحریر میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ڈالی کہ یہ تو عیسائیوں کا چلایا ہوا ایک طریقہ ہے اور ان کی بنائی ہوئی ایک تاریخ ہے، ہمارا نظام اتنا مضبوط نظام ہے، پوری دنیا پر ہماری حکومت ہے، اور ایک ایسا دین ہم اس کو ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں جو ہمیشہ غالب رہے گا، پوری دنیا پر غالب رہے گا اور وہی حق ہے، تو کیا ہماری کوئی تاریخ نہیں ہونی چاہیے؟ فوراً اپنے تمام ذمہ داروں کو، تمام خلفاء کو، تمام گورنروں کو فوراً چٹھیاں چلی گئیں اور فوراً بلاوا، مجلس مشاورت طے ہو گئی، کیبنٹ میٹنگ طے ہو گئی۔ آج کل کے زمانے میں کیبنٹ میٹنگ طے ہو گئی، سارے منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب وہاں پر یہ بات طے ہوئی کہ ہمیں اپنی ایک تاریخ طے کرنی ہے، سب نے اپنے اپنے اعتبار سے رائے پیش کی، کہا بہت اچھی بات ہے، تاریخ تو اپنی طے ہونی چاہیے۔ کسی نے یہ رائے دی کہ ہم اسلامی مہینے کا آغاز اس مہینے سے کر دیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باشہادت ہوئی ہے۔ اس رائے کو بھی نامنظور کر لیا گیا۔ دوسری ایک رائے یہ پیش کی گئی کہ اسلامی مہینے کا آغاز اس مہینے سے کر لیا جائے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی، اس رائے کو بھی نامنظور کر لیا گیا۔ تیسری رائے یہ پیش کی گئی کہ جس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی وفات ہوئی ہے اس مہینے کو اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ طے کر لیا جائے، اس کو بھی نامنظور کر لیا گیا۔ آخر میں حضرت سید علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک رائے دی اور اس رائے پر اتفاق کر لیا گیا اور اس پر بالکل مہر لگا دی گئی اور اس کو پاس کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ اسلامی تاریخ کے مہینے کی آغاز اس دن اس مہینے سے کر لیا جائے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تھی۔ سب کو یہ رائے پسند آئی، سب نے اس پر اتفاق کر لیا، اور اسی مہینے سے چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت تو ربیع الاول میں کی ہے، لیکن چونکہ ارادہ آپ نے محرم الحرام ہی سے کر لیا تھا، اس لیے اس ارادے کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی مہینے سے اس سال کا آغاز کر لیا گیا۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا آغاز یہاں سے اب کیا گیا ہے، بلکہ صرف نام اور تعین وہاں سے کی گئی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی 12 مہینے بنا دیے تھے جس دن اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک مہینوں کی جو تعداد ہے وہ 12 ہے۔ کب سے 12 ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اسی دن سے، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، اسی دن سے اللہ کے نظام میں 12 مہینے ہیں، ان کے 30 دن ہیں، اور اسی اعتبار سے ہفتے ہیں، اسی اعتبار سے اسبوع ہے، یعنی ہفتے کے ایام ہیں، سب اللہ کے نظام میں طے ہیں۔ اللہ کے نظام میں جو سسٹم کام کر رہا ہے اس میں یہ تاریخیں پہلے سے لکھی جا رہی ہیں۔ انسانی نظام چونکہ دیر سے ہوتا ہے، وہ اتنی جلدی کہاں سے کر پائے گا، تو انہوں نے اتنے سالوں کے بعد میں آج اس کا آغاز کیا ہے۔ یہ اس کی توجہ ہے کہ کس طریقے سے یہ تاریخ آئی ہے ہم تک۔ اس میں یہ تاریخ ہے ہمارے اسلامی مہینے کے آغاز کی۔ یہ تاریخ ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانی چاہیے، ہمیں اپنے بڑوں میں بتانی چاہیے، ہمارے گھروں کی عورتوں کو سمجھانی چاہیے کہ یہ اسلامی تاریخ ہے اور اس اعتبار سے اسلامی تاریخ کا آغاز ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم اس بات پر غور کریں کہ آخر یہ مہینہ ہمارے لیے کتنے پیغامات لیے ہوئے ہیں۔ یہ مہینہ ہمیں صرف یہ نہیں بتاتا ہے کہ آج اسلامی ایک مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، بلکہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارنا ہے، ہمیں کس طریقے سے اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے، اپنے ایمان پر، اپنے اسلام پر کس طریقے سے اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے۔ یہ مہینہ یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی قربانی کو ہمیں مانگا جا رہا ہے تو ہم اس کو کس طریقے سے قربان کر کے اللہ کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے لیے آسان نہیں تھا کہ وہ اپنے کاروباروں کو چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر جائیں، وہ اپنے بیوی بچوں کو مکے میں چھوڑ کر مدینے بھاگ جائیں، وہ اپنے ساری جائیداد کو مکے میں چھوڑ کر مدینے چلے جائیں اور صرف دین و اسلام کی بقا کے لیے۔ ان کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانا، آپ نے وہ قربانی دی، تب جا کر ان کو یہ انعام ملا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے آگے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اللہ کے نبی نے بھی فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ اسٹار ہیں، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کے بھی دامن کو پکڑ لو گے کامیاب ہو جاؤ گے، جس کے بھی پیچھے چلو گے راہ راست پہ رہو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ انعام اسی وقت ملا۔ آج افسوس اس بات پر ہے کہ ہم نے اس مہینے کو غم کا مہینہ بنا لیا ہے، ہم نے اس مہینے کو وہ مہینہ بنا دیا جس میں کچھ کام ہی نہ کیا جائے، جس میں ہر کام کو ہم نے غلط چیزوں سے ہم نے تعبیر کر لیا، جس کام میں سب سے زیادہ کام کیے گئے
جس مہینے میں سب سے زیادہ پروگرام بنائے گئے، جس مہینے میں لوگوں نے سب سے زیادہ محنتیں کی، جس مہینے میں غیروں نے بھی زیادہ کام کیا، مسلمانوں نے بھی کام کیا، بڑی بڑی جنگیں اسی مہینے میں ہوئیں، بڑے بڑے معتبر اور موقر کام اسی مہینے میں انجام دیے گئے، آج ہم نے اسی موقر مہینے میں اپنے آپ کو بالکل لاغر، کمزور، بے بس بنا کر چھوڑ دیا، اور اس نام پر ہم نے اپنے آپ کو بیکار چھوڑ دیا کہ یہ تو غم کا مہینہ ہے جناب۔ نہ ہم اس میں شادیاں کریں گے، نہ ہم کسی اچھے بزنس کی شروعات کریں گے، نہ ہم کسی ادارے کی بنیاد اس مہینے میں رکھیں گے، نہ ہم رشتوں کی باتیں اس مہینے میں کریں گے، بس ہم تو بیکار ہیں، کھائیں گے سوئیں گے، یہی اتنا ہی کام ہمارے پاس رہ گیا ہے۔ سب سے زیادہ پروگرام اسی مہینے میں کیے گئے، فتح مکہ کے پروگرام اسی مہینے میں کیے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے شادی اسی مہینے میں کی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے میں کروایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے موقر کام اسی مہینے میں کیے۔ کیا اس مہینے میں اگر کچھ اچھے کام کی امید نہ ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی جاننے والا تھا؟ کیا آپ سے زیادہ کوئی اللہ کے حکم کو ماننے والے تھے؟ لیکن نہیں، ہم نے اپنے بنایا ہوا ایک طریقہ اس کو سامنے لے آئے ہیں اور اسی اعتبار سے اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں چینجنگ لائیں، اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں، اور یہ بات ظاہر کریں کہ ہم کس اعتبار سے قربانیاں دے سکتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اتنی قربانیاں دی کہ اگر ہم اس پر بات کرنا شروع کریں تو آج کا وقت ہمارے لیے ناکافی ہوگا۔ مختصر انداز میں اگر ہم سمجھنا چاہیں تو یہ سمجھ لیں کہ ہجرت کے پیچھے کی تیاریاں اور اس کے اوپر ہونے والی محنت اور اس پر ہونے والی جو تکلیفیں صحابہ نے جھیلی ہیں، ہم آج اگر ان چیزوں کو سوچ لیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ جب دین پر عمل کرنا مشکل ہو گیا، جب نمازیں پڑھنا مشکل کر دیا گیا، جب دین پر کسی بھی اعتبار سے عمل کرنا دشوار ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاریاں شروع کی، ہجرت کی، اور صحابہ کو پہلے ہی اجازت دے دی کہ آپ لوگ نکل جاؤ، پہلے میرا انتظار آپ لوگ مت کرو، آپ لوگ ان علاقوں میں چلے جاؤ جہاں پر تمہارے لیے اسلام پر عمل کرنا، تمہارے دین اور مذہب پر عمل کرنا آسان ہو، وہاں چلے جاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی کے حکم کو مانتے ہوئے کچھ صحابہ سب سے پہلے حبشہ چلے گئے۔ وہاں کے بارے میں یہ معلوم تھا کہ وہاں کا جو بادشاہ ہے، جو حکمران ہے، وہ اسلام کے اعتبار سے نرم گوشہ ہے، وہ نرمی برتتا ہے، وہ اتنا زیادہ سخت نہیں ہے، اگرچہ کافر ہے۔ وہاں چلے گئے۔ پھر صحابہ جو مکہ آیا کرتے تھے مدینے سے، کچھ لوگ مدینے آیا کرتے تھے، اللہ کے نبی نے ان پر محنت کی اور پھر وہ مدینے گئے اور وہاں پر انہوں نے تبلیغ کی۔ پھر اگلے سال کچھ اور لوگوں کو لے کر آئے، اللہ کے نبی نے ان سے بات کی، ان کو سمجھایا، ان کا ایک ذہن بنایا، اور پھر وہ چلے گئے مدینہ اور انہوں نے وہاں پھر ماحول تیار کیا۔ تیسرے سال کچھ اور صحابہ مکے آئے، اللہ کے نبی نے ان پر محنت کی، ایک ماحول تیار ہوا، دینی ماحول پیدا ہوا، ایک ماحول وہاں پر عام طور پر بولا جانے لگا کہ مدینے میں حالات بالکل درست ہو رہے ہیں اسلام کے اعتبار سے۔ تو وہ صحابہ جو حبشہ چلے گئے تھے وہ دوبارہ مکہ آئے اور مکہ سے پھر مدینے چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام ملا کہ آپ آج مدینے سے، مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کریں، اور یہ پیغام اس وقت ملا جب کفار مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اس دنیا سے ختم کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ کفار مکہ انتہائی خبیث قوم تھی، یہ اس طریقے کی قوم تھی کہ ان کو کسی بھی اعتبار سے اچھا ہونا پسند ہی نہیں تھا۔ صحابہ جب مکے میں کام کر رہے تھے ان کو اس بات پر تکلیف تھی، جب یہ مکے سے مدینہ جانے لگے تو ان کو یہ بھی تکلیف
ہونے لگی کہ یہ لوگ مدینہ کیوں جا رہے ہیں، یعنی یہاں پر رہیں تب بھی تکلیف، اور مکے سے مدینہ جائیں اس بات پر بھی ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ انہوں نے ایک پروگرام بنایا، دار الندوہ وہاں پر ہے ایک جگہ، وہاں پر انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ میٹنگ ہوئی، کافروں کی بھی میٹنگ ہوتی ہے نا، ان کی بھی میٹنگ ہوئی۔ انہوں نے میٹنگ میں یہ بات رکھی کہ بھائی اسلام جو ہے بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اور لوگ اسلام کی طرف آتے جا رہے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہوتے جا رہے ہیں، ان پر جان نشاور کر رہے ہیں، اور یہاں سے مکے سے چھوڑ کر مدینے جا رہے ہیں۔ کیا چیز ہے جو ان کو یہاں سے وہاں بھگا رہی ہے؟ یہ لوگ تو اپنے بیوی بچوں کو، مال کو، جائیداد کو، گھر بار کو، کاروبار کو، سب کچھ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، کیا آخر ان کو کیا لالچ دی گئی ہے؟ بڑے پریشان یہ لوگ۔ اس پروگرام میں سب سے کفار کے سب سے بڑے حضرت، سب سے بڑے پیر و مرشد حضرت شیخ نجدی کی شکل میں شیطان صاحب آئے، وہ بھی آ گئے وہاں پر پروگرام میں، وہ حضرت بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور پروگرام یہ ہونے لگا کہ کیسے ان مسلمانوں کو ختم کرنا ہے۔ تو ایک صاحب نے یہ مشورہ دیا کہ مسلمانوں کو ختم کرنا تو ناممکن ہے، اسی زمانے میں یہ بات طے ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کو ختم کرنا تو ناممکن ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے جو آج جو لوگ مسلمانوں کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں 2022 میں، ان کو اچھی طرح یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ چیز ناممکن ہے۔ اسی واقعے سے اس وقت جو گنے چنے تھے ان کے بارے میں ہی یہ کہہ دیا گیا کہ ان کو ختم کرنا ناممکن ہے، ہم ختم نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہوا کہ ان کا جو لیڈر ہے، بھائی اس کو ختم کر دو، ساری بات ہی ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہی تو شروعات ہے اور انہی سے چیزیں پھیل رہی ہیں، وہی ایک چراغ بن کر ابھر رہا ہے۔ تو ایک صاحب نے یہ مشورہ پیش کیا کہ جو محمد ہے، محمد کو اس ملک سے باہر کر دو، جلا وطن کر دو، اور یہ کہہ دو کہ آپ یہاں سے بھاگ جاؤ، جہاں چاہے جو چاہے جا کے کرو، ہم سے کوئی مطلب نہیں۔ تو وہ جو شیطان بیٹھا ہوا تھا وہ تو بہت دور کا آدمی تھا نا، وہ کوئی ایسا ویسا آدمی تو تھا نہیں کہ بس وہ اپنے قصبے میں ہی رہتا ہو، وہ تو انسان کے اندر گھستا ہے نا، خون میں گھستا ہے، اس کو ساری چیزیں معلوم ہیں۔ اس نے یہ کہا کہ صاحب یہ مشورہ آپ کا بالکل بوکس ہے، اس میں کوئی دم نہیں ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ بھائی کیا ہو جائے گا اس سے؟ آپ یہاں سے بھگا دو گے، وہ وہاں جا کے دین کی تبلیغ کریں گے، وہاں سے وہ لوگوں کو دین پھیلائیں گے، اس سے فرق کیا پڑے گا؟ اس طریقے سے ان کا یہ مشورہ بھی ختم۔ دوسرا یہ مشورہ آیا کہ ان کو جو ہے ایک کمرے میں بند کر دو، کھانا پینا کچھ مت دو، اور بالکل سیکورٹی چاروں طرف لگا دو، کوئی ان سے نہ ملاقات کرے، کچھ نہیں، یہ ایسے ہی جو ہے ختم ہو جائیں گے۔ تو شیطان نے کہا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ایک صحیح مشورہ بھی نہیں دے سکتے تم لوگ، اتنی عقل نہیں ہے تمہارے اندر؟ تم کو یہ نہیں معلوم ہے کہ محمد جو ہے مکہ معظمہ کے بہت بڑے خاندان کے ایک عظیم ممبر ہیں؟ بھائی بڑا خاندان تھا نا اللہ کے نبی کا، اتنے بڑے خاندان کے وہ آدمی ہیں، تم ان کو اگر کمرے میں بند کر دو گے تو یہ کفار جو ان کے گھر کے ہیں وہ آج تمہارے ساتھ ہیں، جب ان کے گھر کے آدمی کو تم کمرے میں بند کر دو گے، کھانا پینا نہیں دو گے، تو یہ کل تمہارے دشمن ہو جائیں گے اپنے خاندان کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ ان کے گھر کے ایک فرد کو تم نے کیا کر رکھا ہے، بند کر رکھا ہے۔ تو یہ مشورہ بھی جو ہے انہوں نے کیا کر دیا، بیکار ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھائی تو بہت بڑا بزرگ ہے، تو ہی مشورہ دے دے، اتنا ہم لوگوں کے مشوروں کو آپ کاٹ رہے ہیں، کوئی مشورہ دے دے۔ تو وہ ایک مشورہ دیتا ہے، اس نے کہا دیکھو تمہارے مکے میں بہت سارے قبیلے ہیں، ان قبیلوں میں سے ہر قبیلے کے ایک ایک ماہر نوجوان کو لاؤ، اس کو ذمہ دار بناؤ، اور سارے لوگ، سارے ماہر نوجوان باڈی گارڈ مل کر ایک بارگی محمد پر حملہ کر دو، وہ ختم ہو جائیں گے، اور جب بات آئے گی دیت دینے کی تو سب لوگ مل کر تھوڑا تھوڑا دیت دے دیں گے،
تھوڑا تھوڑا دیت دے دیں گے، ایک پر الزام نہیں آئے گا، سب کے اوپر آئے گا تو سب لوگ مل کر تھوڑا تھوڑا دے دیں گے۔ تو شیطان نے مشورہ دیا تھا، لوگوں نے اس کو مان لیا، کہا ہاں بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے، بڑی اچھی بات آپ نے کہی، اس میں تو سب لوگ بچ جائیں گے، کسی کے اوپر الزام بھی نہیں آئے گا، سانپ بھی مر جائے گا اور بانس بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اس کو جو ہے منظور کر لیا گیا۔ اب سارے باڈی گارڈ اپنے ٹریننگ میں لگ گئے، سب کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، سب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیسے محمد کو ختم کرنا ہے، کس رات میں ختم کرنا ہے، کیسے کیا کرنا ہے، ساری ٹریننگ ہو رہی ہے۔ اور اس ساری باتوں کو اللہ رب العزت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کے نبی کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے بارے میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں، تمہارے بارے میں یہ سارے پروگرام کیے جا رہے ہیں، آج یہ تم کو مارنے کا ارادہ کر رہے ہیں، اور آج ہی جو ہے آپ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، اپنے بستر پہ لٹا دیا، اور اللہ کے نبی اللہ رب العزت نے وعدہ کیا کہ ہم ان کفار کے ہاتھوں سے آپ کو نکالیں گے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا یہ تم کو نکالنے کا، قتل کرنے کا اور ملک سے دربدر کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، قتل کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا ہے، وَيَمْكُرُونَ اور انہوں نے پورا پروگرام بنا لیا ہے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اللہ نے ایک اپنا پروگرام بنایا ہے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللہ تعالیٰ تو بیسٹ پلانر ہے، سب سے بہترین پلان اللہ تعالیٰ بنانے والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے سورہ یاسین پڑھی، دھول جھونکتے ہوئے اللہ کے نبی انہی کے سامنے سے گزر گئے، اور وہ لوگ انتظار کرتے رہے کہ جو ہے ہم محمد آئیں گے اور ہم ان کا قتل کریں گے۔ تو ایک کافر آیا، اس نے کہنے لگا تم لوگ کہاں کیا کر رہے ہو، محمد تو چلے گئے۔ تو انہوں نے کہا ارے کیا بات کر رہے ہو، ہم لوگ تو یہاں ان کو قتل کرنے کے لیے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں ان کے۔ تو دیکھا کہ واقعی ایک شخص لیٹا ہوا ہے، تو پھر وہ اپنے کھڑے ہوئے ہیں بندوق لے کے کہ ہاں ہم ماریں گے محمد کو۔ اور جب دن میں پتہ چلا، جب چادر اٹھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھے اور منہ ہاتھ دھل کر باہر نکلے، تو دیکھ رہے ہیں کہ حضرت علی آ رہے ہیں۔ تب اس کافر نے بتایا کہ دیکھو محمد نے تمہارے سروں پر مٹی رکھ کے چلے گئے ہیں اور تم لوگ ایسے ہی کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی مٹی جھاڑی، پتہ چلا کہ اللہ کے نبی نے جو ہے ان کو دن دوگنی، اللہ رب العزت نے جو ہے ایسا پروگرام بنایا کہ دن میں ہی اللہ کے نبی نے ان کو جھول جھونکتے ہوئے چلے گئے۔ ایسے پروگراموں کے ساتھ اللہ کے نبی نے ہجرت کی ہے، اتنی دقتیں اللہ کے نبی نے اٹھائی ہے، پھر مدینے گئے ہیں، مدینے میں دین پھیلا ہے، مدینے سے پھر مکے آئے ہیں 10 سال کے بعد، اور پھر فتح مکہ ہوا ہے۔ تب سارے کافر اسلام میں داخل ہوئے ہیں، جو اسلام میں داخل نہیں ہوئے وہ ختم ہو گئے ہیں، نیست و نابود ہو گئے۔ اس طریقے سے دین ہم تک پہنچا ہے۔ آج ہم نے اس دین کو اتنا اگنور کر دیا، اتنا اپنی نظروں سے گرا دیا، اتنا ہم نے اپنے آپ سے دور کر دیا کہ ہمیں 12 مہینوں کے نام یاد کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ ہم محرم، سفر، ربیع الاول، اس طریقے سے 12 مہینوں کے نام ہم نہیں یاد کر سکتے، اپنے بچوں کو نام نہیں یاد کروا سکتے۔ اور سوگ منانے کی باری آئے تو سارے سوگ ہم منائیں گے۔ واہ واہ، یہ کیا سوگ ہے کہ 10 تاریخ کو کھچڑا تیار ہوگا ہمارے گھر میں۔ یہ کیسا سوگ ہے جو 10 تاریخ کو ہمارے گھر میں کھچڑا تیار ہوگا؟ کھچڑا تو لذیذ غذا سمجھی جاتی ہے، سب سے اچھی غذا سمجھی جاتی ہے۔ ایک قسم کی دال کھانے میں آج کل حالت خراب ہو جاتی ہے، اس میں 6 قسم کی دالیں ڈالی جاتی ہیں۔ گوشت تو ملتا نہیں تو شہر سے گوشت منگایا جائے گا اور کھچڑا تیار کیا جائے گا۔ یہ کس طریقے کا سوگ ہے؟ یہ کیسا سوگ ہے؟ یہ کیسا غم منانا ہوا؟ اگر غم منانا ہوتا تو اللہ کے نبی اس وقت منائے ہوتے، صحابہ کرام نے اس وقت غم منایا ہوتا۔ یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو اسلامی تصور کے بالکل برخلاف ہیں۔ اسلامی تصور ہمیں کیا کہتا ہے؟ اسلامی تصور یہ کہتا ہے من صام عاشوراء
احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، اللہ کے نبی نے صاف طور پر فرما دیا کہ جس نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا، میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اگلے آنے والے سال کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے السنۃ التی بعدہ، یعنی اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ دو الگ الگ روایتیں ہیں، لیکن اللہ کی ذات تو بہت بڑی ذات ہے، ہم اللہ کی ذات سے یہ امید رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اگلے اور پچھلے دونوں سالوں کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ اسلامی تصور کہتا ہے۔ من صام عاشوراء، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم محرم کے 9، 10 یا 10، 11 کو روزہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ رجسٹر میں یہ لکھوائیں کہ اے اللہ، ہم نے اس طریقے سے روزہ رکھ کر اپنے غم کو ظاہر کیا ہے، روزہ رکھ کر ہم نے آپ کی فرما برداری کو ظاہر کیا ہے، آپ ہمارے ان 2 روزوں کو قبول فرما کر ہمارے اگلے پچھلے دونوں سالوں کے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یہ اگر کام ہم کر لیں تو یہ ہمارا اسلامی تصور ہے، یہ اس بات کی گواہی دے گا کہ ہم اور آپ سچے مسلمان ہیں۔ اگر اس کو چھوڑ کر ہم ایسے ہی اپنی زندگی گزارتے رہیں تو پھر کوئی مطلب نہیں ہے۔ آج اس مجلس میں جو ہمارے مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آج ہی جب ہم سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کہاں تھے، ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کہاں تھے، کیونکہ ہوم منسٹر گھر میں ہے نا، ہوم منسٹر کو ہر چیز کی رپورٹ دینی پڑتی ہے، تو ہوم منسٹر جب پوچھے گی کہ آپ کہاں تھے تو آپ یہ کہیے کہ آج ہم مسجد میں تھے، ہم اس مجلس میں تھے جس میں آسمان سے لے کر زمین تک اللہ کی رحمت برس رہی تھی، اور اس رحمت کے سائے میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ اسلامی مہینے کتنے ہیں، اور اسلام نے ہمیں کیا تصور دیا ہے۔ اور اپنی بیویوں سے ہم لوگ ہوم منسٹر سے کہیں کہ غلے کی تیاری کرو اور اس سال 9 اور 10 یا 10 اور 11 کو روزہ رکھنا ہے، سب لوگ انشاءاللہ کہیے۔ اگر ہم یہ چیز اپنی زندگیوں میں لے آئیں گے تو یہ سوچ لیجئے کہ ہماری زندگیوں میں خیر اور برکت کی بارشیں ہوں گی، خیر اور برکت کی ہوائیں چلیں گی، اور وہ زندگی ہمیں ملے گی جو زندگی ہمیں کبھی محسوس نہیں ہوئی، کبھی ملی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم یہ دعا کریں اللہم اجعلہ لنا ہلال خیر و برکہ۔ اردو میں اگر ہم دعا کرنا چاہیں تو یہ دعا کریں کہ اے اللہ تعالیٰ اس مہینے کے چاند کو ہمارے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ بنائیے۔ آخر میں ایک عاجزانہ درخواست ہے کہ ہم لوگ اپنے عام زندگیوں میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ذکر اور ورد رکھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ذکر رکھیں، اس کا ورد رکھیں، دن بھر میں کم سے کم 500 مرتبہ ہم اپنی زندگیوں میں اس آیت کو پڑھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کا ورد رکھیں۔ اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آج جو ڈر کا اور خوف کا جو ماحول ہے، اس ماحول سے انشاءاللہ ہمیں طاقت ملے گی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے الذین قال لهم الناس، لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم، لوگ ان کو جمع ہو گئے تھے مارنے کے لیے۔ کیوں جمع ہوئے تھے؟ مارنے کے لیے۔ ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، تو وہ لوگ کیا ہو گئے؟ ڈر گئے۔ اب اس ڈر میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، جب انسان ڈرتا ہے تو 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کمرے میں کسی بلی کو بند کر دو اور اس کو مارنے کے لیے آپ جاؤ اکیلے، تو وہ 2 کام کرے گی، یا تو ڈر کے بیٹھ جائے گی اور مار کھا لے گی، یا کود کے آپ کے اوپر حملہ کرے گی۔ 2 ہی کام ہوں گے نا، تیسرا کوئی کام نہیں ہوگا۔ تو جب مسلمانوں کو مارنے کے لیے لوگ جمع ہوئے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، تو ان کو پہلی دفعہ ڈر ہوا۔ اس ڈر سے ایک چیز نکلی، فزادہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوا، ان کے ایمان میں ایک قوت، طاقت، تقویت پہنچی۔ وقالوا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جب ایمانی قوت ملی تو کیا کہنے لگے؟ حسبنا اللہ
ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اب آ جاؤ، تم کو ہم چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے۔ ہر مسلمان کا یہی حال ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اندر ایمانی قوت کو لائیں۔ جب ایمانی قوت آ جاتی ہے تو کسی طاقت کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ہمارا اور آپ کا مقابلہ کر سکے۔ شرط یہ ہے کہ ایمانی قوت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اگر ہم حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ذکر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ سر اٹھا کر بات کر سکیں گے، اور ایک ایسا ماحول تیار ہوگا کہ کفار آٹومیٹک ہمارے تعلق سے ان کے اندر رعب پیدا ہوگا اور وہ خاموش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حضرت سے دعا ہے کہ دعا فرما دیں۔ الحمدللہ، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذو الجلال والاکرام وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم گناہ کرتے کرتے گناہوں کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں، اے اللہ اس سمندر سے آپ ہی ہمیں نکال سکتے ہیں۔ اے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، اے اللہ ہم گندے ہیں پھر بھی تیرے بندے ہیں۔ اے اللہ اگر ہم آپ کے سامنے اپنے ہاتھ کو نہ اٹھائیں تو ہم کیا غیر کے سامنے اٹھائیں؟ اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، اے اللہ آپ ہی ہماری بخشش کر سکتے ہیں، اے اللہ آپ ہی ہماری زندگیوں میں ایک بدلاؤ اور تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں یہ خبر ہے کہ آپ ہم سے ناراض ہیں، اے اللہ ہم نے نافرمانیاں کی ہیں، ہم نے ناقدری کی ہے، ہم نے ناشکری کی ہے، اے اللہ ہم نے تیری تعریف نہیں کی ہے۔ اے اللہ آج ہم ان اپنے تمام کاموں کا اعتراف کرتے ہیں، آپ سے سچی توبہ اور استغفار کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہماری توبہ اور استغفار کو قبول فرما۔ اے اللہ آج تیری اس مجلس میں، تیرے گھر میں، تیری اے اللہ محفل میں، اے اللہ بوڑھے سے لے کر نوجوان، ادھیڑ عمر، بچے، نوجوان سب موجود ہیں۔ اے اللہ ان بچوں کی لاج رکھ لیجئے، ان بوڑھوں کی لاج رکھ لیجئے۔ اے اللہ ہم تو گنہگار بندے ہیں، اے اللہ ہمارے اس مہینے کی آمد کو، اے اللہ محرم الحرام کے اس مہینے کو اے اللہ خیر و برکت کا ذریعہ بنائیے۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں سکون، اطمینان اے اللہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہماری کمائی میں، ہماری اے اللہ روزی میں، ہمارے رزق میں برکت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں، جو ہسپتالوں میں ایڈمٹ ہیں، اے اللہ ان کو صحت اور عافیت کے ساتھ اے اللہ ان کو باہر نکالیے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ جن حضرات نے ہم سے دعاؤں کی درخواست کی ہے، جنہوں نے لکھا ہے یا جن کا ہم پر حق ہے، اے اللہ ان سب کی جائز تمناؤں کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے خیر کا ذریعہ بنائیے۔ اے اللہ ہم سب کو اے اللہ خیر عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو اے اللہ جمعیت علماء ہند کو اے اللہ اور اس کے ذمہ داران کو، اور جنہوں نے اس کار خیر کے لیے اے اللہ محنتیں کی ہیں، جنہوں نے اپنی جان اور مال کو قربان کیا ہے، جنہوں نے اپنے اوقات کو اے اللہ خرچ کیا ہے، اے اللہ ان سب کو اپنے شایان شان اجر عطا فرمائیے۔ اور اللہ یہ ہمارے لیے اور ان سب کے لیے اور ہماری ہر کے لیے، ہمارے اہل خانہ کے لیے، ہمارے متعلقین اور احباب اور دوست و احباب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اے اللہ مغفرت کا ذریعہ بنائیے۔ اے اللہ ہم نے جو کچھ مانگا ہے وہ عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرمائیے۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے لطف کرم سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔